تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ہدایت میں اخلاقی ہدایات پوشیدہ ہیں، تو جو ان پہ عمل کرے گا وہ فلاح پائے گا، نہ اسے قیامت کو غم ہوگا، نہ اسے خوف ہوگا، نہ ڈر ہوگا، نہ غم ہوگا۔ یہ اصول آپ ہماری دنیا میں دیکھ لیجئے کہ اگر ایک انسان جرائم میں ملوث نہیں ہے تو اسے نہ کسی قسم کا غم ہے اور نہ ہی ڈر، لیکن جہاں وہ جرائم میں ملوث ہوا وہیں اس کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ پولیس کا خوف، جیل چلے جانے کا غم، پیچھے والوں کا بعد میں کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو غم اور خوف یہ تو برائی کے نتیجے میں ہماری ہی دنیا میں اس کا پیچھا گھیر لیتے ہیں۔ آپ ایک بات دیکھ لیں کہ اخلاقی اصولوں کی صورتحال یہ ہے کہ اخلاق پامال نہ ہو اس لیے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اخلاقیات پامال ہو رہے ہوں تو پھر حکومتوں کو جیسے کہنا چاہیے کہ جبری قوانین بنانے پڑتے ہیں تاکہ انہیں روکا جائے اور اس کی پامالی کے نتیجے میں انہیں سزا دی جائے۔ اب یہ ہے کہ جو اخلاقیات ہے اس سے انسان کے حقوق و فرائض کا تعلق بھی ہے۔ اصل میں جیسے ہی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ کئی رشتوں میں جیسے کہنا چاہیے کہ جکڑ جاتا ہے، کئی رشتوں کا پابند ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ اس معاشرے سے اس کا تعلق ہو گیا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے پہلے حقوق جنم لیتے ہیں، ٹھیک؟ پھر اس کے بعد جب وہی انسان بڑا ہوتا ہے تو چونکہ اس معاشرے سے، اس دنیا سے اس کا ایک تعلق ہے، لہذا اس پر معاشرے کے ہر فرد کے سلسلے میں فرائض عائد ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اب چونکہ اس پر فرائض عائد ہونا شروع ہوتے ہیں تو اب یہ اس کا اخلاقی فرض بھی ہے، قانونی فرض بھی ہے کہ اب چونکہ معاشرے نے اسے حقوق دیے تھے اس لیے وہ اپنے فرائض کا خیال رکھے۔ اب جہاں اس میں ٹکراؤ ہوگا، دیکھیے آپ نے اپنی پرورش کے سلسلے میں معاشرے سے حقوق وصول کر لیے، ماں کو جو کام کرنا تھا وہ اس نے کر دیا، باپ کو جو کرنا تھا وہ بھی اس نے کر لیا، اور اسکولوں کا جو کردار تھا وہ بھی چلیے وہ ادا کر رہے ہیں یا کر لیا، لیکن جیسے ہی آپ شعور کے منزل میں قدم رکھیں گے آپ پر فرائض عائد ہونا شروع ہوں گے۔ آپ ایک بات دیکھیے، اسلام بھی خاص عمر میں جا کے انسان کو مکلف یعنی پابند بناتا ہے کہ اگر بچہ 7 سال کا ہے تو نماز پڑھنا سکھائیں اور 11 برس کا ہو گیا تو مار کے نماز پڑھائیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک وقت وہ آتا ہے جب معاشرے کے فرد سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کرے، ورنہ اسے قانوناً سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ یعنی جب وہ اخلاقی اصولوں کو پامال کرتا ہے، جب اخلاقیات کو وہ نہیں مانتا تو پھر اس کو پابند کیا جاتا ہے کہ اب تم پہ جبر کیا جائے گا کہ تم معاشرے کی طرف سے جو تم پر فرائض عائد ہو رہے ہیں ان کو بھی ادا کرو۔ آپ ایک بات دیکھیے، اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت وہ فرض اس لیے ہے کہ وہ بچپن میں آپ کے حقوق ایڈوانس میں ادا کر چکے ہیں، تو کیا اب بھی آپ خدمت نہیں کریں گے؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ماں کا دودھ میں نے 2 سال پیا اور اس کے بعد تو میں نے روٹی کھانا شروع کر دیا تھا، اس کے بعد میں نے خود چلنا پھرنا شروع کیا۔ یہ ساری باتیں شاید اپنی جگہ ہوں اور ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح بھی ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس نے 2 برس آپ کو دودھ اس صورت میں پلایا کہ آپ بے بس تھے۔ یعنی اگر وہ اپنا فرض سمجھ کے یہ کام نہ کرتی تو آج آپ اس قابل نہیں ہوتے بلکہ مر چکے ہوتے۔ اس زمانے میں یہ فرض اس پہ تھا، اس نے اپنے فرض سے غفلت نہیں برتی، آپ کو دودھ پلایا،
اور آپ کے لیے جاگی بھی راتوں میں اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو جاگی بھی، کیونکہ صرف دودھ پینا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، بچے کے ساتھ اور ہزاروں مسائل ہوتے ہیں. تو آپ کے لیے وہ جاگی بھی، آپ کو سوکھے میں سلایا، خود گیلے میں سوئی. تو اس کے بعد آپ پھر اسکول جانے کے قابل ہوئے، جو بھی ہوا سو ہوا. اس لیے کیونکہ آپ کا اس نے انتہائی بے بسی کے عالم میں ساتھ دیا ہے، تو اب جب آپ طاقتور ہیں تو اس کے بے بس ہوتے ہوئے اب آپ اس کا ساتھ دیں. مطلب یہ ہے کہ جب آپ طاقتور ہوتے جائیں گے تو آپ کے والدین کمزور ہوتے چلے جائیں گے. تو اب آپ کا اخلاقی اور قانونی فریضہ یہی ہوگا کہ آپ ان کا ساتھ دیں. کیونکہ ماں نے صرف یہی نہیں، یہ 3 سال نہیں، آپ کی تعلیم مکمل ہونے تک بلکہ اس کے بعد بھی آپ کا خیال رکھا. وہی صورت باپ کے ساتھ رہی کہ آپ کی ضروریات، اپنی ضروریات کم کر کے یا ختم کر کے وہ پوری کرتا رہا. تو اب جب وہ کمزور ہو رہا ہے، اس نے آپ کی خاطر خود کو کمزور کیا، تو اب جب یہ لوگ کمزور ہو رہے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں. یہ اخلاقیات بھی ہے، یہ قانون بھی ہے. بات یہ ہے کہ ہم چونکہ یہ اصول تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہماری جس نے خدمت کی ہے ہم اس کے لیے بھی کچھ کریں، تو پھر قانون بنانا پڑتا ہے کہ نہیں اب آپ ان کے لیے کچھ کریں گے ہی کریں گے، کیونکہ یہ آپ کی خاطر کمزور ہوئے تھے. بھائی کچھ بھی ہو سکتا تھا، وہ فطری محبت کو بالا طاق رکھ کر آپ کو کسی کے حوالے کر سکتے تھے، کچھ اور ہو سکتا تھا. پھر جو آپ کو یعنی پالتا، جو آپ کی پرورش کرتا، اس کا آپ پہ احسان ہوتا. تو دیکھیے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے حضور کو اس لیے بھیجا گیا کہ جو عرب کا معاشرہ تھا، وہ دور جاہلیت اسی لیے تو کہلاتا ہے وہ کہ وہاں اخلاقیات کا تصور تھا ہی نہیں. اور قانون قدرت بھی یہی ہے کہ واقعی جب معاشرہ انتہائی بے رہروی کا شکار ہو جاتا تو پھر انبیاء کرام کو بھیجا جاتا تھا. دیکھیے اب انبیاء کرام تشریف نہیں لا رہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں اب ویسا بگاڑ اور ویسی برائی جو اس وقت پیدا ہو گئی شاید پیدا نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو چونکہ تمام اصول، تمام تعلیمات، سب کچھ موجود ہیں، ان کی روشنی میں معاشرتی مسائل کو حل کر لیا جائے. اس لیے بھی انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہ مجمعین کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. اب نبوت اب نہیں آئے گی، مگر ہاں ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید اور حدیث شریف موجود ہے. آپ ایک بات دیکھیے کہ حضور نے فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں.